یہ 1938 میں انتقال ہوتا ہے، پاکستان ریزولوشن پاس نہیں ہوتی، لیکن پھر دنیا نے بھی دل تھام کے دیکھا اس فریاد کی تاثیر کو. ماشاء اللہ 9 سال کے اندر پاکستان بنتا ہے. اور اب بتائیں پاکستان بنانے میں خوش نصیب لوگ کون تھے؟ وہ 50 لاکھ شہداء جو پاکستان پہنچ بھی نہیں سکے، وہ خوش نصیب تھے. آپ کے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ جو پرانے قلی ہیں یہاں، جو نسلوں سے یہاں یہی کام کر رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ لاہور ریلوے اسٹیشن پہ ان کی ذمہ داری کیا تھی. دہلی سے ایک ٹرین چلتی تھی اور ایسٹ پنجاب میں پوری کی پوری کاٹ دی جاتی تھی اور لاہور صرف لاشیں پہنچتی تھیں. وہ دیوانے، وہ جنونی، وہ پاگل، وہ پھر بیٹھتے تھے ٹرین میں دہلی سے اور پھر جاتے تھے، پھر کاٹے جاتے تھے اور پھر لاشیں اترتی تھی ان کی صرف یہاں پر، اور پھر تیسری ٹرین میں بیٹھتے تھے اور چوتھی میں اور پانچویں میں، اور صرف یہاں ان کی لاشیں اتاری جاتی تھی. وہ خوش نصیب تھے اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا اس پاکستان سے کہ اس پاکستان نے ہم کو کیا دینا ہے اور کیا دیا ہے. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، یہ بات ان کو سمجھا دی گئی تھی کہ اس وقت جس نے پاکستان سے خیانت کی، جس نے اس وقت پاکستان کا ساتھ نہ دیا، دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا. ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو خوش نصیب ترین قوم ہوگی وہ اس خطہ زمین میں بسے گی. ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو تقدیریں لکھی جائیں گی وہ اس قوم کی مرضی سے لکھی جائیں گی. ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جس قوم کو صداقت، شجاعت اور عدالت کا سبق پڑھایا جائے گا، جس سے لیا جائے گا کام اب دنیا کی امامت کا، وہ اس خطے میں پیدا ہو چکی ہے اور ہمیں اس کے لیے جو مرضی قربانی دینی پڑے ہم اس کی قربانی دیں گے. وہ خوش نصیب لوگ تھے. خلافت عثمانیہ 200-300 سال تک مسلمانوں کی عزت کی حفاظت تو کرتی رہی ترکی میں، لیکن مسلمانوں کو مجموعی زوال شروع ہو چکا تھا اس دور میں. مغل اور عثمانی ایک ساتھ زوال پذیر ہوئے. میرے بچوں ایک حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں قوموں کے عروج و زوال نہ تو ایک نسل کے ہوتے ہیں، نہ ایک نسل میں قوم زوال پذیر ہوتی ہے اور نہ ہی ایک نسل میں اس قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے. یہ صدیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. 300 سال ہو چکے ہیں مسلمانوں کو زوال پذیر ہوئے. ہمارے ہاتھ سے جب ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ سب کچھ لے لیا گیا، اس وقت پوری مسلمان دنیا کالونائز ہو چکی تھی سوائے مکہ اور مدینہ کے اور تھوڑے سے افغانستان کے. دی انٹائر مسلم ورلڈ واز کالونائزڈ. حال غداروں کا یہ تھا ہماری صفوں میں کہ لارنس آف اریبیا کے ساتھ مل کے عرب قبائل جب بغاوتیں برپا کر رہے تھے خلافت عثمانیہ کے توڑنے کے لیے، تو اقبال خون کے آنسو روتے ہیں ہندوستان میں یہاں بیٹھ کر. ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. مگر ساتھ بشارت اور خوشخبری بھی. دیکھو ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے ساتھ ایک آسانی چھپی ہوتی ہے. مایوس مت ہو، دیکھو تو صحیح ہونے کیا والا ہے. It's always darkest before the dawn. عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ اگر ترک عثمانی تباہ برباد ہو گئے تو کیا غم ہے؟ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، صبح ہونے سے پہلے لاکھوں ستارے قتل کیے جاتے ہیں. یہ بات اقبال نے اس ماحول میں کہی جو لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا. لوگ یہی اعتراض کرتے تھے کیسے ہوگا یہ؟ What are you saying? How can it be possible? یاد رکھیے ہماری تاریخ گواہ اس بات کی کہ we have always achieved the impossible which the world thought can never be done. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. سراقہ ان کے پیچھے گھوڑے پر آتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور واقعہ آپ کو یاد ہے جب وہ گھوڑا ان کا گرتا ہے وہ مسلمان ہو جاتے. حضور اس وقت خوشخبری دیتے ہیں سراقہ کو، سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم ایران کے بادشاہ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوگے. تو انوائرمنٹ سوچیے کہ حضور ظاہری طور پر خود جان بچا کے تشریف لے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ، اور خوشخبری کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں پرشین امپائر کو کیپچر کرو گے، اس کے خزانے آئیں گے، وہ خزانے تم اپنے ہاتھوں میں پہنو گے. یقین کرنے والی بات ہے، امپاسبل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرشیا کیپچر ہوتا ہے، کسرا کے خزانے آتے ہیں، مسجد نبوی میں ان کا ڈھیر لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ کنگن رکھے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگن کو اٹھاتے ہیں، سراقہ کو بلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کنگن پہناتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ نے تم سے اس وقت وعدہ کیا تھا. سراقہ چیخے مار مار کے روتے ہیں، یہ وعدہ میرے رسول نے مجھ سے اس وقت کیا تھا. بچوں جو فیصلے اللہ کر دیتا ہے اللہ کی بندوں کی زبان سے وہ صرف ادا ہوتے ہیں، ان فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن انسان خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس فیصلے کا حصہ بنا لیں. یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. They are on the right side of history.
اسی ماحول میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین خوش نصیب ہو گئے. ابو لہب، ابو جہل بد نصیب ہو گئے. اپنے وقت کے مزاج کو سمجھو. آج اللہ نے کچھ فیصلے کر دیے، کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، کچھ فیصلوں نے ہونا ہے. کچھ فیصلے عمل پذیر ہو چکے ہیں، کچھ فیصلوں نے عمل پذیر ہونا ہے. یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ تھا. Against all odds, against all impossibilities, Pakistan will be created. It was created. Alhamdulillah. 50 لاکھ شہداء کے سائے میں یہ ملک بنا ہے. یہ ملک اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا. یہ پوری 1400 سال کی امت کی تاریخ لے کر اپنے ساتھ آیا ہے. اللہ اس کے رسول کا سایہ ہے اس کے اوپر. یہ پاک سرزمین، یہ کشور حسین، یہ سب ہلالی پرچم، یہ پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال. یہ ترجمان ماضی بھی ہے، شان حال اور جان استقبال بھی ہے، اور اس پر سایہ خدا ذوالجلال بھی ہے. مایوس مت ہونا کبھی. بات ذہن میں رکھو بچوں، اللہ کے فضل سے تمہیں بتائیں اس پاکستان کا پوٹینشل کیا ہے. ہمیں آج کہا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں ہے کیا، یہ پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ پاکستان کیوں بنایا ہم نے. آئے آپ کو بتائیں اس پاکستان کا رول، اب تک ہم کیا رول ادا کر چکے ہیں. آج اگر پوری مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کسی حد تک اگر کی جا رہی ہے تو آپ کے اس پاکستان کی وجہ سے. آپ کے دشمن آپ کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. نوٹ نہیں کرتے میرے بچوں؟ اللہ کے فضل سے ہم نے جس فیلڈ میں ہاتھ رکھا ہے اس کی عروج پر پہنچے ہیں. کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ یہ پاکستان بچ جاتا. اللہ کے فضل سے 1947 میں ہم بچے بھی، ہم عروج پہ پائے. ہمیں چوٹ لگی 71 میں، کوئی بات نہیں، قوموں کو لگتی ہے. لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ پاکستان جس کو دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب یہ پہلے 47 کے بعد پھر 71 کے بعد نہیں بچے گا، وی روز ٹو بیکم اے نیوکلیئر پاور. جس کو دنیا سمجھتی تھی یہ کمزور مسلمان ملک ہے، ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی، توڑ کے اس کو الگ کر کے رکھ دیا. 20 کروڑ مسلمان آزاد کرائے جو سینٹرل ایشیا میں پچھلے 150 سال سے سوویت غلامی میں تھے. پاکستان ایئر فورس از دی اونلی ایئر فورس ان دی ورلڈ جس نے بیک وقت انڈین اینڈ اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. دے آر اسکیئرڈ آف اس، دے ٹیررائزڈ آف اس. جو پوری مسلمان دنیا کی فورسز کو ہم تربیت دیتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں. We are the richest country on this God's earth. We have the biggest human resource potential. We are the most brilliant civilization and most educated people in the Muslim world with us. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے. دنیا کے سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک ہم ہے. دنیا کے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کرنے والی قوم ہم.